لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دام طلوع النيرين والصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني الغرشي الهاشمي الأبطحي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فیضان محترم وازاداران مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم مالک کونین مادر امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی عزادار سننے والے ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے۔ پروردگار خاص طور سے بانی اعضا ہمارے آصف بھائی، پروردگار انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر، الہی رزق میں وسعت عطا فرما۔ پروردگار جتنی بھی دینی اور دنیاوی آفتیں ہیں ان سب سے انہیں ان کے گھر والوں کو محفوظ رکھ۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اور رضائے حسین کے صدقے میں ان کی جتنی بھی مشکلیں ہیں ان مشکلوں کو حل فرما کے خصوصی راحت عطا فرما دے۔ پروردگار اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عنایت کر دے۔ ایک صلوات پڑھنے ہیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فیضان محترم، ایام اعزا کا آغاز ہے، ماہ محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ میں ایک سلسلے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، مگر قبل اس کے کہ سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے، میں اس عشرے میں کوشش کروں گا کہ کچھ چیزیں امام زمانہ علیہ السلام سے مربوط آپ کی خدمت میں پیش کروں، مگر چونکہ کرونا وائرس کا دور ہے، ایک وبا کا دور ہے، آفتوں کا دور ہے، اس دور میں لوگ رسوائی حالی سے، غربت سے، تنگ دستی سے جھوج رہے ہیں۔ ایسے عالم میں ضروری ہے کہ اس سلسلے میں بھی کوئی ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کی خدمت میں رکھ دیا جائے۔ میں ایک حدیث کا سہارا لوں گا جو کہ کافی کی روایت ہے، کافی کی دوسری جلد میں صفحہ 164 کے اوپر یہ روایت موجود ہے کہ الخلق عیال اللہ فوحب الخلق الی اللہ۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان گرامی، جسے اصول کافی کے اندر بیان کیا گیا،
نبی نے ارشاد فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ کے کنبے کو فائدہ پہنچائے۔ من نفع عیال اللہ، جس نے بھی اللہ کے کنبے کو فائدہ پہنچایا وہ آدمی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے کنبے کو خوشی بانٹ رہا ہے، اسے شاد کر رہا ہے، اسے خوشحال کر رہا ہے۔ لہٰذا میری گزارش ہوگی کہ جن افراد میں طاقت و توانائی پروردگار عالم نے عنایت فرمائی ہے وہ اللہ کے کنبے کا خیال کریں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ متوجہ نہیں ہیں، سب متوجہ ہیں۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ دور کس طریقے سے گزر رہا ہے، لہذا خوش نصیب ہیں اس دور میں وہ لوگ، وہ طلاب، وہ علماء، وہ پڑھے لکھے افراد جو ایسے ماحول میں لوگوں کی تسلی کا پیکر بنے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے لیے سرمایہ امید بنے ہوئے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایسے دور میں، ایسے حالات میں رضاکاری کر رہے ہیں اور لوگوں کو کسی بھی طریقے سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا خوش نصیب ہیں وہ مومنین، وہ مومنات جو ایسے وقت میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ ڈاکٹر افراد بھی، وہ اطباء، وہ حکیم حضرات جو لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ بھی جو کسی بھی عنوان سے لوگوں کو خوشی بانٹنے کا سبب بنے۔ لہذا ایسے لوگوں کے لیے میں دعا بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم ان سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، ان سب کی توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو الہی کنبے کی خوشحالی، الہی کنبے کی راحت، الہی کنبے کی مدد کر رہے ہیں، پروردگار عالم نے ان کے اوپر نظر عنایت بنائی ہوئی ہے۔ بس عزیزو، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کہ ایسے حالات میں ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کی کوشش کریں۔ جو مطلب مجھے عرض کرنا ہے وہ پیغمبر اسلام کا فرمان گرامی ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ جب وقت کا امام تشریف لائے گا تو وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طریقے سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ عزیزو، قابل توجہ بات ہے کہ ہمیں ایک بار یہ دیکھنا ہوگا، ایک بار یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ظہور سے پہلے دنیا کے حالات کیا ہیں، دنیا کا عالم کیا ہے۔ حالانکہ بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں یہیں کے اوپر عرض کرنا ضروری ہے، مگر میں وقت کا خیال رکھتے ہوئے کوشش کروں گا کہ چھوٹا چھوٹا کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ میری بات بالکل آپ کے ذہنوں کے اندر واضح رہے۔ لہذا ایک بار اس دنیا کے اوپر نظر ڈالیں
تو یہ دنیا تاریکیوں سے گھری ہوئی ہے، اور اس چیز کی حقیقت، اس چیز کی واقعیت، اس چیز کی قیمت اسی وقت ہمیں معلوم ہوگی کہ جب ہم گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گھر جائیں گے۔ توجہ کریں گے کہ قبل الظہور جو حالات بننے والے ہیں، جن کو روایات نے بیان کیا ہے، جن کی طرف پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے بیان کیا ہے کہ ظہور سے قبل زمانے کا عالم کیا ہوگا، فتنہ و فساد ہوگا، حرج و مرج ہوگا، بے سر و سامانی ہوگی، ناامنی ہوگی، ظلم و استبداد ہوگا، عدم مساوات ہوگی، کوئی ایک دوسرے کا کسی طریقے کے مرتبے کا خیال نہیں کر رہا ہوگا، لہذا غارت گری ہوگی، قتل عام ہوگا، قتل و کشتار ہوگا، تجاوز پورے عالم کے اوپر محیط ہو چکا ہے۔ لہذا زمین جو ہے وہ جب ناانصافی سے بھر چکی ہوگی تو ایسے عالم میں ہمارے وقت کا امام آئے گا تاکہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے، اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، عجیب طریقے کا دور ہوگا کہ خونین جنگیں ہوں گی، جیسا کہ آپ حضرات آج کے دور میں خود ملاحظہ کر بھی رہے ہیں، زمین کشتوں سے بھر جائے گی۔ ایسے دور جس کی آپ نے کبھی امید بھی نہ کی ہوگی، اس طریقے کا دور اس زمانے کے اوپر آ جائے گا۔ لہذا ایسی صورت میں لازمی ہوگا کہ ہم پہچانیں، غور کریں، فکر کریں کہ آخر جب امام تشریف لائیں گے تو ایسے دور کو کس طریقے سے عدل و انصاف سے بھریں گے، اس لیے کہ کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جب ظاہر ہے کہ حفظ مراتب ہی نہیں رہ گیا، عدم مساوات پیدا ہو گئی، چھوٹا اپنے آپے کو چھوٹا نہیں مانتا، بڑا اپنی بزرگی کو نہیں سمجھ پا رہا، حفظ مراتب کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اور بلکہ آپ آج کے دور میں اس طریقے کی چیزوں کی طرف خود بھی متوجہ ہیں، مجھے زیادہ توجہ دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آپ خود ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اس دور میں ہم ایک دوسرے سے الگ الگ زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اندر کسی طریقے کا اتحاد و اتفاق موجود نہیں ہے، ہمارے یہاں کسی طریقے کا حفظ مراتب موجود نہیں ہے، ہم لوگ اخلاق سے عاری ہو گئے ہیں، اخلاق نام کی چیزیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، بد اخلاقی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، بے ادبی، بد تہذیبی، فتنہ، اسی طریقے کی چیزوں کے درمیان میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور جو حکومت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ حکومتیں بھی بالکل اسی طریقے کے برتاؤ کو ہمارے سامنے لا رہی ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ اگر امام تشریف لائیں گے تو ایسے حالات سے کس طریقے سے مقابلہ کریں گے، ہمارے لیے توجہ کرنا لازمی ہے۔ حالانکہ ایام اذاں ہیں، ماہ محرم ہے، خود امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں قربانیاں پیش کی تاکہ دین محفوظ رہ جائے، اور یہ بات صبح سے شام تک ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے مگر ہم متوجہ نہیں ہو رہے۔ اگر ہم عزاداری کے نام پر ہی، عزاداری کے نام سے ہی شریعت کو پامال کر رہے ہیں تو کیا واقعاً ہم امام حسین کے عزادار ہیں؟ کیا ہم امام حسین کی عزاداری کر رہے ہیں؟ اور کیا تنہا ہم ہیں جو عزادار ہیں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، کربلا ایک ایسا راز ہے
جسے سمجھنے کے لیے مذہب کی نہیں انسانیت کی ضرورت ہے۔ لہذا اگر کربلا سمجھنا ہے، کربلا کو جاننا ہے، کربلا کو پہچاننا ہے، تو آپ مذہبوں سے پہلے اوپر جائیے اور اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے کہ میرے اندر انسانیت موجود ہے یا نہیں۔ کربلا سمجھ میں ہی تب آئے گی جب آدمی کے اندر انسانیت پیدا ہو جائے۔ اور بہت مشہور شعر ہے وہ جو جوش ملیح آبادی کہہ کے گیا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے یہاں سے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ فلاں مذہب کو بیدار ہونے دو، اس نے یہ نہیں کہا کہ فلاں فرقے کو بیدار ہونے دو، اس نے کسی گروہ کی طرف اشارہ نہیں کیا، اس نے کہا انسان۔ یعنی جب تک انسانیت پیدا نہیں ہوگی کربلا سمجھ میں نہیں آتا۔ لہذا کربلا کو سمجھنے کے لیے انسانیت کی بیداری ضروری ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا اسی چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خود کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے جس انسانیت کا اظہار کیا ہے، قسم خدا کی پوری دنیا آج تک محو حیرت ہے، پوری دنیا آج تک حیران ہے، اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہی۔ بلکہ میں ایک جملے میں پوری بات کہہ جاؤں، جس طریقے سے آج تک پوری دنیا مل کر قرآن مجید نہیں سمجھ سکی، بالکل اسی طریقے سے آج تک کربلا سمجھ میں نہیں۔ کربلا درس اتحاد ہے، کربلا انسانیت کو سنوارنے کے لیے ہے، کربلا انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے ہے۔ کربلا کسی کو جلانے کے لیے نہیں ہے، کسی کو تپانے کے لیے نہیں ہے، کسی کو دکھ دینے یا کسی کو اذیت دینے کے لیے نہیں ہے۔ کربلا درس آدمیت ہے، کربلا درس اتحاد ہے، کربلا درس اتفاق ہے۔ اگر ہم کربلا کے نام پر ہی گروہوں میں بٹ گئے، اگر کربلا کا نام لے کر ہی ہم نے اپنے آپے کو ایک دوسرے سے جدا کر لیا، تو میں سچ کہہ رہا ہوں رضایت امام حسین نہیں مل رہی۔ حصول رضایت امام حسین ازادہ، حصول رضایت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ازادہ، اور ایک ازادار ابھی پردہ غیبت میں موجود ہے، منتقم خون امام حسین ابھی پردے میں موجود ہے۔ لہذا ہمارے لیے لازمی ہے کہ جہاں ہم عزاداری کر رہے ہیں، جہاں ہم یہ کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے مولا حسین کاش ہم بھی میدان کربلا میں ہوتے تو پھر ہم آپ کے اوپر اپنی جان کو قربان کر کے ہم بھی فیضیاب ہو جاتے، ہم بھی کامیاب۔ لہذا اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو، ضروری ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کو ہر دم اپنی نگاہوں سے تلاش کریں۔ لہذا جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو آنے کے بعد ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں، اس لیے کہ انواع و اقسام کے دین، انواع و اقسام کے گروہ، انواع و اقسام کے فرقے،
اتنے ادیان و مکاتب اس معاشرے کے اندر ہیں، ان ادیان و مکاتب کے درمیان میں اگر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں تو توجہ کیجئے کہ کیا یہ ادیان، یہ مکاتب، یہ اتنے گروہ، یہ نئے نئے طریقے کے مکاتب فکر اس وقت کس طریقے سے امام ان سب کو زیر کر کے پرچم اسلام کو بلند کریں۔ اور میں سچ کہتا ہوں کہ کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی مکتب ہو، کوئی بھی مذہب ہو، اگر اسے پوری کائنات کے اندر جاری کرنا ہے تو اس کے لیے حکومت کا ہونا لازم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ امام تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے اجرائے حکومت کریں۔ بہت توجہ دیجیے گا تاکہ میں اپنی بات کے پیچھے ایک دلیل بھی آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ خود پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا تو نبی کو بھی ایک حکومت کی ضرورت پڑی، چونکہ بغیر حکومت اگر ہم کوششیں کرتے ہیں تو ہماری کوششیں اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکتی جس طرح انہیں کامیاب ہونا چاہیے۔ لہذا نبی نے بھی مدینے کے اندر ایک اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی، اور جب آپ نے وہاں کے اوپر اسلامی حکومت کی بنیاد ڈال دی تو آپ کی وفات کے بعد اگرچہ علماء یا حکومتوں کی آرزو رکھنے والوں نے اسے حکومت الہیہ نہیں رہنے دی، اس کو اس طریقے کی اسلامی حکومت نہیں رہنے دی۔ لہذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے لائق توجہ ہے کہ امام بھی جب تشریف لائیں گے تو آپ کے ظہور تک اکثریت حکومتوں کی باطل ہوگی۔ لہذا ان باطل حکومتوں کے درمیان میں جب امام تشریف لائیں گے تو آپ کی حکومت کا نقشہ کیا ہوگا۔ لہذا اس چیز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قیام سے قبل کے حالات کے اوپر نظر ڈالی جائے اور ان کو سمجھا جائے کہ وہ حالات کس طریقے کے ہوں گے، تب ہماری سمجھ میں آئے گا کہ امام کس طریقے سے حکومت کا اجرا کرے گی۔ بس میرے عزیزو، آپ نے توجہ کی، لہذا ہمارے اوپر لازمی ہے، چونکہ ہم امام کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، امام زمانہ کی بنا پر زندہ ہیں، امام کے وجود کی بنا پر ہمارا وجود ہے، لہذا ہمارے اوپر لازمی بنتا ہے کہ ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کریں، اپنے امام کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ وہ جب آئیں گے تو کیسے حکومت کا قیام ہوگا، کس طریقے کے حالات ہوں گے، ظہور سے پہلے کس طریقے کے فتنے ہوں گے، حکومتوں کا عالم کیا ہوگا۔ حالانکہ آپ ایک جملہ میرے سے کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب اتنی ساری اسلامی حکومتیں تو موجود ہیں، انہی حکومتوں کے ذریعے سے جی نہیں، پہلے تو کوئی ثابت کرے کہ واقعاً یہ اسلامی حکومتیں ہیں۔ اگر یہ واقعاً اسلامی حکومتیں ہوتی تو ان حکومتوں میں رہنے والے لوگوں کا جینا محال نہ ہوتا۔ آج اگر پورا کیا کہتے ہیں معاشرہ فشار کے اندر ہے، پورا معاشرہ دبا ہوا ہے، خوف کے عالم میں جی رہا ہے، ایک ڈر ہے جو انسانیت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے،
امام جب آئیں گے تو نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کوئی فشار ہوگا، نہ کسی طریقے کی تنگ دستی ہوگی، بلکہ خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ لوگوں کو اتنی چاہت ہوگی اس دور کی کہ میں نے روایتوں کے اندر پڑھا ہے کہ لوگ قبروں سے اٹھ اٹھ کے دوڑیں گے کہ امام کی حکومت میں ہم بھی اپنی زندگی بسر کریں۔ بس میرے عزیز، آج کی مجلس میں صرف اتنا ہی، اس سے زیادہ عرض نہیں کروں گا، چونکہ محرم کی پہلی تاریخ ہے، ماہ محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے اور آپ گریے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، آپ رونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سیدہ کو پرسہ دینا چاہتے ہیں۔ عزاداری امام حسین جب برگزار ہوتی ہے، جب مجلس حسین برگزار ہوتی ہے، تو تنہا رونے کے لیے آپ نہیں ہیں، بلکہ شام سے ایک بی بی آتی ہے، زندان شام سے ایک بچی آتی ہے، اور مدینے کی ایک ٹوٹی ہوئی قبر سے ایک بی بی اپنی پسلیوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آتی ہے، ہائے میرے لال کے عزاداروں نے فرش بچھایا۔ لہذا شام والی بی بی اور قید خانے سے اٹھنے والی بچی، یہ دونوں مدینے میں اس ٹوٹی ہوئی قبر پہ آ کے کہتی کہ اماں، عزاداروں نے فرش عزا بچھا دیا ہے، کیا آپ ہمارے ساتھ نہ چلیں؟ بی بی اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسے ممکن ہے کہ میرے لال کے چاہنے والے فرش عزا بچھائیں اور میں نہ جاؤں؟ لہذا یہ تینوں بیویاں جہاں جہاں مجلس حسین ہوتی ہے، جہاں جہاں عزاداری حسین ہوتی ہے، ہر فرش عزا کے اوپر یہ بیویاں تشریف لے جاتی ہیں، اور جب عزادار گریہ کرنا شروع کرتے ہیں، مصائب امام حسین سن کے ان کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں۔ حالانکہ امام سجاد کا فرمان ہے کہ جب مصائب سنا کرو تو گھٹ گھٹ کے مت رویا کرو، بلکہ اس طریقے سے رویا کرو جیسے میری دادی کو رونا پسند ہے۔ راوی نے سوال کر لیا، مولا آپ کی دادی کو کیسے رونا پسند ہے؟ تو امام نے کہا بالکل ایسے رویا کرو جیسے کسی جوان کا جنازہ گھر سے نکل رہا ہو۔ لہذا یہ بیویاں جب عزادار رونے لگتے ہیں تو یکایک عزاداروں کے گریے کی آواز بلند ہوتی ہے، تو ایک مرتبہ بی بی اماں کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ایک سوال کرتی ہے، اماں یہ سارے رونے والے میرے بھائی کا نام لے لے کر رو رہے ہیں، یہ سارے عزادار میرے بھائی کے اوپر گریہ کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک بچی سوال کرتی ہے، پھوپھی اماں بتائیے نا یہ کون لوگ ہیں؟ بس ایک مرتبہ پھوپھی سر کو جھکائے ہوئے جواب دیتی ہے، بیٹا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ سب تیرے بابا کے عزادار ہیں، سب تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں۔ عزیزو بس ایک مرتبہ بچی جگر تھام کے بیٹھ جاتی ہے، کہتی ہے پھوپھی اماں اتنے سارے عزادار اور یہ سارے میرے بابا کے چاہنے والے ہیں، میرے بابا کا ماتم کرنے والے ہیں۔ پھوپھی کہتی ہیں ہاں میرے لال، خدا کا شکر ہے کہ اب چاہنے والوں کی کمی نہیں ہے، اب عزاداروں کی کمی نہیں ہے۔ بس ایک مرتبہ بی بی پلٹ کے کہتی ہے، پھوپھی اماں کاش یہ سارے عزادار کربلا کے میدان میں ہوتے، آئے میرے 6 مہینے کا بھائی علی اصغر شاید تیر حرملہ کا نشانہ نہ بنتا۔ بس روایت کے آخری جملے یہ بیویاں جب سارے عزادار مجلس تمام ہو جاتی ہے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، جب تک فرش عزا بچھا رہتا ہے یہ بیویاں اسی فرش کے اوپر موجود رہتی ہیں۔ عزیزو ایک مرتبہ جب سارے عزادار عزا خانے سے چلے جاتے ہیں تو ایک مرتبہ زینب اماں سے سوال کرتی، اماں یہ سارے میرے بھائی کے اوپر رو رہے تھے، میرے بھائی کا ماتم کر رہے تھے، میرے بھائی کا نام لے لے کر گریہ کر رہے تھے۔ بی بی پلٹ کے سوال کرتی ہے، میری لال زینب یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں یہ میرے لال کے چاہنے والے ہیں،
میرے لال کا ماتم کرنے والے ہیں، میرے لال کے عزادار ہیں، میرے لال کا نام لے کے روتے ہیں۔ پھر زینب کہتی ہے اماں یہاں کے اوپر فلاں آدمی بیٹھ کے رو رہا تھا، یہاں پر فلاں شخص بیٹھ کے رو رہا تھا، ایک ایک کا نام لے کے کہتی ہے زینب اماں اس جگہ کے اوپر وہ بیٹھا ہوا تھا، اماں اس جگہ کے اوپر فلاں آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور میرے بھائی کا نام لے کے رو رہا تھا۔ بس ایک مرتبہ بیوی پلٹ کے کہتی ہے زینب یہ تم کیا کہہ رہی ہو، بار بار کیوں کہہ رہی ہو کہ فلاں تمہارے بھائی کا نام لے کے رو رہا تھا، وہ تمہارے بھائی کا نام لے کے رو رہا تھا۔ زینب پلٹ کے کہتی اماں میں دیکھ رہی تھی وہ رو رہا تھا۔ بس ایک مرتبہ فاطمہ پلٹ کر جواب دیتی ہے میرے لال کے اوپر رونا کوئی گناہ تھوڑا ہی ہے، میرے لال کے اوپر رونا کوئی خطا تو نہیں ہے۔ بس ایک مرتبہ زینب پلٹ کے کہتی اماں میں بھی تو یہی پوچھنا چاہتی ہوں، اگر حسین کے اوپر رونا خطا نہیں ہے تو اماں جب بھی ہم روتے تھے ظالم تازیانے مارتے تھے، کوئی تماچے مار رہا تھا، کوئی درے لگا رہا تھا، اے اماں جب بھی میں نے بھائی کے اوپر رونا چاہا ظالم تازیانے لے کر آگے بڑھتے تھے، میری بچی سکینہ ہر تماچے پر اپنے چچا کو آواز دی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما لے، الہی حاضرین کی مرادوں کو پورا کر، پروردگار بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، با روزگار کے روزگار میں ترقی ہے، الہی جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا کر، پروردگار بحق محمد و آل محمد بانی عزا ترین صاصف جاہ، پروردگار ان کے درجات میں بلندی عطا کر، اے میرے معبود ان کی توفیقات و درجات میں بلندی کے ساتھ ساتھ ان کے رزق میں وسعت عطا کر، ان کے کاروبار میں ترقی عنایت کر، پروردگار اس عزاداری کے صدقے میں تمام تر دنیاوی مشکلوں کو حل فرما، اے میرے معبود انہیں ان کے گھر والوں کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ کر، پروردگار بحق محمد و آل محمد اس سے بہتر انداز میں عزائے حسین برگزار کر کے بی بی کی بارگاہ میں ہدیے کی توفیق، الہی امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ ماتم حسین۔